لیے اس منزل پر پہنچا ہے، میں عوام سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ عوام اور میرے درمیان میں اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے، خوشبو پھول سے جدا ہو سکتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو عوام سے دور ہو سکتا ہے۔ دنیا میں 60 اور 70 کی دہائی میں بے شمار نئے لیڈرز پیدا ہوئے۔ ان میں انڈونیشیا کے سویکارنو بھی تھے، مصر کے سادات بھی، انڈیا کی اندرا گاندھی بھی اور امریکہ کے جے ایف کینیڈی بھی، ایران کے آیت اللہ خمینی بھی اور لیبیا کے کرنل قذافی بھی، فلسطین کے یاسر عرفات بھی اور ملیشیا کے مہاتیر محمد بھی اور جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی۔ لیکن سیاسی تاریخ کے محرکین کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے ان تمام لیڈرز کے بھی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کے 10 بڑے اور ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو صاحب کو اللہ پاک نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ مثلا ان کی یادداشت حیران کن تھی۔ انہیں پوری کی پوری کتابیں اور 400 صفحات کی فائلز زبانی یاد ہوتی تھی۔ وہ ٹیبل ٹاک اور عوامی جلسوں سے ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔ وہ کانفرنسز اور مذاکرات کے دوران مخالفین کو شکست دے دیتے تھے اور عوامی جلسوں میں لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو آپ کو منظور ہے تو نہیں اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے۔ ہو سکتی ہے، اس سے کون سی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس سے کون سی بڑی؟ اب یہ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی، آپ کی بات مان لی، نہ منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ اور انتہائی حاضر دماغ بھی تھے۔ آپ کو ان کی حاضر جوابی کے 2 واقعات سناتے ہیں۔ بھٹو صاحب 1963 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے امریکہ کے دورے پر گئے۔ وہاں جے ایف کینیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ جے ایف کینیڈی بھٹو صاحب کی ذہانت سے انتہائی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ اگر آپ امریکن سٹیزن ہوتے تو آپ اس وقت امریکہ کے وزیر ہوتے، جس پر بھٹو صاحب نے فوراً سے جواب دیا کہ اگر میں امریکی شہری ہوتا تو میں امریکہ کا وزیر نہیں بلکہ امریکہ کا صدر ہوتا۔ جے ایف کینیڈی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور وائٹ ہاؤس دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے۔ بھٹو صاحب نے فوراً سے جواب دیا، اور دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ بھٹو صاحب بیوروکریسی کی بہت کم سنتے تھے۔ پاکستان میں 30 سال تک لیڈرز نے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کی بات کی، لیکن بھٹو صاحب پاکستان کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے دکھوں کو آواز دی، جنہوں نے انہیں فرش سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ معزز دوستو، یہ بھٹو صاحب کے اقتدار کے آخری دنوں کی بات ہے۔ بھٹو صاحب کے پرانے ساتھی انہیں سمجھاتے تھے کہ آپ احتیاط سے کام لیا کریں، آپ امریکہ کو یوں نہ للکارا کریں، امریکن انتقام کے معاملے میں بڑے سنگ دل ہیں، آپ مزدوروں اور کسانوں کی بات نہ کیا کریں، سرمایہ کار دنیا آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، آپ فوج کو بھی بیرک تک محدود رکھنے کی بات نہ کیا کریں، جرنیل آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے، آپ انڈیا کو بھی نہ للکارا کریں، یہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ لوگ آپ کو کمیونسٹ مشہور کر دیں گے۔ ان کے ساتھی ان سے کہا کرتے تھے کہ ذرا سی احتیاط کر لیا کرے، حالات کے ساتھ ذرا سا سمجھوتا کر لیں تاکہ سسٹم چلتا رہے، لیکن بھٹو صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا دل بھی مجھے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا مشورہ دیتا رہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ امریکہ کے معاملے میں، سرمایہ کاروں کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں اور مذہبی جنونیوں کے معاملے میں احتیاط کیا کروں، لیکن میں جب لاڑکانہ کے قریب مزدوروں اور غریبوں کو دیکھتا ہوں میں بے بس ہو جاتا ہوں اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ذوالفقار، اگر تم نے بھی سمجھوتا کر لیا تو اس غریب قوم کا مقدر کون بدلے گا، ان کا ساتھ کون دے گا؟
اور یہ کیسے خود اپنے حالات بدل پائیں گے؟ ان آخری الفاظ کے ساتھ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے، کیا واقعی ہی پاکستان پیپل پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں؟ اور کیا فیوچر میں یہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔